کہ علامہ علی رضا صاحب کی صاحب دراصل مارز وجود میں کیسے آئے؟ مجھے ہمیشہ ایسا محسوس ہوا بچپنے میں ہی، اسکول میں داخل کروایا گیا، میں تبھی یہ محسوس کرتا تھا کہ جو کچھ کتب میں ہمارے نصاب میں دیا گیا ہے یہ اتنا وقت طلب نہیں ہے کہ اس پر میں سالوں لگاؤں۔ جب میں پہلی بار 2012 میں آپ کے ہاں جامعہ ثقلین میں آیا تو آپ نے مجھے اپنی پی ایچ ڈیز کے متعلق بتایا۔ میں نے جو پہلا اپنا سائنپسس پیش کیا وہ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی تھی۔ سکندر اعظم کا استاد تھا ارسطو، تو ارسطو نے نظام حکومت ایک ضابطہ دیا، اور دوسرا جب مصر میں مالک اشتر کو امیر نے جب بھیجا، ضابطہ مالک اشتر کے حوالے کیا کہ اس بڑا طرح معروف جو ہے، جی بالکل۔ تو ان دونوں کی کمپیریٹیو اسٹڈی، خطبہ امام حسین والا، 2 خطبات کا بلاغی تحلیل پیش کی دراصل۔ ممبر کی دنیا میں آپ کا یا ممبر کے میدان میں آپ کی رونمائی ہوئی ایک قسم کی۔ سچ پوچھیں تو ذاتی طور پر میں خود یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ممبر پر آؤں، جبکہ مجھے یہ ہمیشہ محسوس ہوا کہ میں بڑے علمی کام کر سکتا ہوں، کیونکہ ممبر پر مجھے گھسیٹ کے لایا گیا۔ علامہ غضنفر عباس ہاشمی صاحب شاید میں واحد شخص ہوں جسے انہوں نے گھر سے پک کیا ہے، مجلس کی جگہ پر لے گئے، خود کہہ کر پڑھوایا اور مجلس کے بعد واپس چھوڑا۔ ایسا کئی بار ہوا۔ وہ بھی مجھ سے یہ بار بار کہتے تھے کہ کیوں دیر کر رہے ہو۔ قبلہ مرحوم کا علامہ صاحب کے ساتھ تعلق کا آغاز کیسے ہوا؟ علامہ غضنفر صاحب سے ان کے تعلق کی ابتدا کیسے ہوئی یہ تو میں نہیں جانتا، البتہ اس بات کا میں شاہد ہوں، بہت بچپن سے ہی میں نے غضنفر صاحب کو بہت مرتبہ جامعہ ثقلین میں بابا کے ساتھ دیکھا ہے کہ غضنفر صاحب کا والد بزرگوار سے تعلق علمی سے ہٹ کر عقیدت کی نوعیت کا بھی تھا، جو ان کی تحریروں سے عیاں ہوتا۔ ساتھی مجاہد کہا ہے انہوں نے۔ نہ صرف ساتھی مجاہد کا لفظ انہوں نے ممبر سے کہا، تعزیت نامے کے لیے جو ایک رجسٹر بنایا گیا تھا اس میں ان کے الفاظ اس طرح سے ہیں، شاید ضمیر میں اپنے والد بزرگوار کے بعد کسی شخصیت کا عکس ابھرتا ہے تو وہ ایک طویل القابات کے ساتھ عالم الوفی، کہ جو عناوین آپ نے انہیں دیے وہ آپ مجھے پہلے بتاتے تھے کہ اس عنوان پر مجلس ہونے والی ہے، وہ عناوین بہت دلچسپ ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ علامہ غضنفر صاحب جیسی علمی شخصیت ہو، مجلس پڑھنے والی، علامہ سابقی کی برسی ہو، تو کیا حق نہیں بنتا کہ عنوان ایسا ہونا چاہیے جسے کبھی نہ چھوا گیا ہو۔ میں نے ایسے عناوین کا انتخاب کر کے ان سے گزارش کی کہ اس عنوان پر مجلس پڑھیں، جنہیں ممبر تو درکنار کتاب کی دنیا میں بھی بڑے بڑے علماء نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں۔ میں نے کہا جی لفظ غیر منطق، کہتے ہیں حدیث حدوث الاسماء۔ میں نے کہا جی، کہنے لگے جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جی جانتا ہوں۔ جانتے ہو پھر بھی کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے تو کہہ رہا ہوں۔ حدیث حدوث الاسماء ہے کیا؟ میں اس پر پھر اپنا ذیلی سوال کرتا ہوں۔ یہ حدیث حدوث الاسماء اصول کافی میں موجود۔ بالکل، میں یہی کہلوانا چاہ رہا تھا آپ سے۔ ہماری کتب اربع ہی کو اگر صرف دیکھ لیا جاتا، صحیح معنوں میں اسے سمجھ لیا جاتا، اس کی معرفت کی طرف قدم بڑھاتے عملی طور پر، تو شاید ہی کوئی مسئلہ ایسا بچتا جو عقائدی تخاصم کا سبب ہوتا۔ امام صادق اس میں کہتے ہیں کہ رنگت ہے اس میں لیکن رنگا نہیں گیا۔ یہاں پر رنگ سے مراد کیا ہے ذرا مجھے بتائیے۔ رنگت سے تعلق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں رنگ کے تعین کو دیکھنا پڑے، یعنی اس میں رنگت موجود ہے، رنگ ہے، اس میں رنگ کا حامل ہے، لیکن جس رنگ کا وہ حامل ہے اسے رنگ مانا کہا نہیں جاتا۔ کیا بات ہے! وہ رنگ نہیں ہے جسے ہم رنگ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بجائے خود یہی لفظ بتا رہا ہے کہ رنگ کیا ہوتا ہے۔ رنگ وہ نہیں ہوتا جسے ہم رنگ کہتے ہیں۔ حقیقت رنگ حسیاتی نہیں ہے، وصبغۃ اللہ ہے، اللہ کا رنگ۔ کس کا رنگ ہے جو اللہ کے رنگ سے بہتر ہو؟ قبلہ مرحوم کے ساتھ بھی یہی ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا، میرے بھی سوالات ہوا کرتے تھے۔ آپ کے سوالات کی نوعیت اور آپ کو جواب ملنے کی نوعیت میں کچھ فرق ہے۔ جس بات کا آغاز ہوا وہ موضوع زیارات کے سفر کے دوران بھی چلتے واپسی کے بعد بھی چلتا رہا، اور وہ موضوع غین تھا۔ غین یعنی حرف غین۔ کیا بات! جو عام طور پر سوال قبلہ مرحوم سے ہوا کرتے تھے وہ اس نوعیت کے بھی نہیں ہوا کرتے تھے کہ ان پر ایک طویل گفتگو کی جائے۔ سوال کے جواب میں سوال کا پیدا ہونا جواب کے پہنچنے کی علامت۔